ناظرین آداب، میں سید بصیر الحسن وفا نقوی آپ کا ایک مرتبہ پھر اردو ادب یوٹیوب چینل کی جانب سے استقبال کرتا ہوں۔ ہمارے لیے خوشی کا مقام یہ ہے کہ اکتوبر کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ علیگ برادری کے لیے عید کی مانند ہے۔ خوشی کا پیغام اس صورت سے لے کر آتا ہے کہ محسن انسانیت، محسن عالم علم و ادب سر سید احمد خاں کی اس مہینے میں ولادت بسعادت ہوئی۔ سر سید کون؟ جب تک رہتی دنیا رہے گی اور یہاں پر علمی ادبی کارنامے ہوتے رہیں گے، بھارت کا نام زندہ رہے گا، یا پوری دنیا میں جہاں جہاں علم و ادب کے چراغ آفتاب ماہتاب روشن رہیں گے، وہاں وہاں سر سید کا نام لیا جاتا رہے گا۔ اس لیے کیونکہ سر سید نے وہ کارنامہ انجام دیا جو علمی بھی تھا، ادبی بھی تھا، اس طرح وہ کارنامہ انجام دیا کہ جس میں انسانیت کی فلاح بہبودگی کے لیے ہر عمل انجام دیا جا رہا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ سر سید نے کتنا بڑا کام کیا۔ ہم دیکھتے ہیں، اپنے دور میں بھی دیکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی انتہائی مصروف ہے، وہ اپنے لیے وقت ہی بہت کم نکال سکتا ہے، تو دنیا کے لیے کیا وقت نکالے گا۔ سر سید نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ اپنی ذاتی زندگی کے لیے وقت کم نکالا اور عوام الناس کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی ملت کے لیے وقت زیادہ نکالا۔ ہم ان کی شخصیت پر، ان کی علمی ادبی کارنامے پر، ان کے فن پر، ان کی دوربینی پر اور ان کے مزاج پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اردو ادب کی ایک نامور شخصیت عالی جناب محترم ایس یو خاں صاحب کے دولت کدی پر۔ اور میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے اس چینل کے بانی محترم ایم خورشید صاحب۔ اس کے علاوہ میرے پاس میری فہرست میں نام ہے محترم ڈاکٹر عرفان جمالی صاحب کا، جو منفرد لب و لہجے کے عصر حاضر میں ایک شاعر، ایک مفکر ہیں۔ آئیے ہم گفتگو کرتے ہیں، بلکہ اس پروگرام کو نظر کرتے ہیں سر سید کے لیے، اور آج ہمیں بہت کچھ اپنے بزرگوں سے سیکھنے کا موقع ملے گا، خصوصاً ایس یو خاں صاحب سے، ڈاکٹر عرفان جمالی صاحب سے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ پروگرام آپ دیکھیں گے، سنیں گے، تو آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کے فہم میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ کے ذہن میں مزید وسعتیں پیدا ہوں گی۔ تو سر، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں محترم اس گفتگو میں، اس مذاکرے میں جو بعنوان جو سر سید کے حوالے سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ اور آئیے، میں اس سے پہلے کہ کسی کو اس سلسلے سے گفتگو کے لیے گزارش کروں، میں چاہتا ہوں کہ ایم خورشید صاحب بھی اس پروگرام کے مقاصد بتائیں، اور وہ فرمائیں کہ سر سید کی شخصیت کے بارے میں دو جملے کہیں کہ سر سید ان کی نگاہ میں کیا اہمیت رکھتے ہیں، یا کیا تاثرات ہیں، اور اس پروگرام کو لانے کا ان کا مقصد کیا ہے۔ وفا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ میں ایم خورشید خاں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اردو ادب یوٹیوب چینل میں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سر سید احمد خاں جو بانی ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے، اور پورا مہینہ ان کی یوم پیدائش میں منایا جاتا ہے اور پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ تو میں سر سید احمد خاں کے بارے میں کچھ ذاتی باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ خواجہ الطاف حسین حالی سر سید احمد خاں کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر تھے، اور انہوں نے 2 جلدوں میں حیات جاوید لکھی تھی۔ حیات جاوید سر سید کی زندگی، تاریخی کتاب 1901 میں لکھی تھی۔ اس میں جو انہوں نے حالات لکھے ہیں ان کی زندگی کے، وہ شاید کچھ لوگوں کو معلوم ہوں گے۔ تو سر سید کو کھیل کا بہت شوق تھا، تو ان کے والد اور ان کے نانا فرید الدین خان، خواجہ فرید الدین خان نے ان سے کہا کہ کھیلو، تو کھیلنے میں ان کے ساتھ میں ان کے ماموں چھوٹے اور چھوٹی خالہ اور گھر کے 4-5 ممبر کھیلا کرتے تھے ساتھ میں، اور ساتھ میں سر سید احمد خاں کھیلا۔ تو ان کے نانا نے اور ان کے والد نے کہا کہ جو کھیل کھیلنا چاہیں آپ شوق سے کھیلا کریں، لیکن اس کو گھر میں کسی سے نہ چھپائیں اور سب کو بتا دیں کہ ہم یہ کھیل کھیلنے جا رہے ہیں۔
کیا بات. تو یہ شوق تھا. اور دوسرا یہ کہ ان کو تیراکی کا بہت شوق تھا. اپنے والد محترم میر متقی صاحب سے انہوں نے تیرنا سیکھا, جی. اور اپنے چھوٹے ماموں زین العابدین صاحب سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا. اور یہاں کے ریاضی میں آپ کے استاد بھی تھے زین العابدین صاحب. اور تیر اندازی کا کھیل جو تھا وہ اپنے ماموں زین العابدین صاحب سے سیکھا تھا. تو اس طریقے سے. اور جب وہ اپنے نانا کے گھر جاتے تھے, نانا کا گھر تھا مغل پورہ میں, تو سر سید کہتے ہیں کہ میں کم سے کم 1 ہفتے کے لیے نانا کے گھر جایا کرتا تھا, اور گاؤں کی آب و ہوا اتنی اچھی لگتی تھی کہ میرا آنے کے لیے دل نہیں کرتا تھا. اور کھیلتے کودتے رہے, اور اس کے بعد میں ادبی مجلسوں میں آپ نے حصہ لینا شروع کر دیا. تو دلی میں غالب ہیں, اردو ہیں اور صہبائی ہیں, ان کی محفلوں میں آپ نے جانا بھی شروع کر دیا. پورا ادبی ماحول تھا ظاہر سی ادبی بات ماحول. ہے. اس کے بعد میں پھر آپ ایک بات اور میں بتا دوں گا کہ بی اماں, جی. بی اماں جو تھی ان کی گھر کی ملازمہ تھی. جی. تو سر سید نے کہا کہ مجھے وہ بھی ٹائم یاد ہے کہ بی اماں نے مرنے سے 4 گھنٹے پہلے مجھے فالسے کا شربت پلایا تھا. کیا بات. فالسے کا شربت پلایا تھا بی اماں نے. اور ان کے نانا کے گھر میں دسترخوان بہت لمبا بچھتا تھا. ایک ہی دسترخوان پہ کافی لوگ بیٹھتے تھے کھانے کے لیے. تو ان کے نانا خواجہ فرید الدین پوچھتے تھے کہ سر سید کیا کھاؤ گے, پوچھتے تھے. اور اس کے ساتھ ماموں بھی تھے, اور چھوٹی خالہ ان کو کھلانے کے لیے آتی تھی. یہ ان کے گھر کا مزاج تھا. ناظرین, ابھی ایم خورشید صاحب سر سید کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر اپنے انداز میں انتہائی خوبصورت طریقے سے روشنی ڈال رہے تھے. آپ نے گھر کا ذکر کیا, دسترخوان کا ذکر کیا, ان کی خادمہ کا یا ملازمہ کا ذکر کیا, بی اماں کا ذکر کیا. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا جو ہم نے بچپن میں منٹو سرکل میں یا کتابوں میں جو ابتدائی کتابیں ہوتی ہیں, سر سید کے حوالے سے ایک واقعہ اس میں تحریر ہے, کسی چیپٹر میں کسی سبق میں نے پڑھا تھا کہ سر سید نے ایک مرتبہ, آپ دیکھیے سر سید اپنے بزرگوں کا, بڑوں کا بہت احترام کرتے تھے. بے شک. اور یہ ہم جب ہمیں کوئی چیز ملتی ہے تو ہمیں اپنے خانوادے سے ملتی ہے, خصوصاً ہماری جو مائیں ہوتی ہیں یا والدہ جو ہوتی ہے وہ اپنے بہتر طریقے سے اپنے فرزند کی, بیٹے کی, بیٹی کی تربیت کر سکتی ہے. بے شک. تو ان کی ماں کی جو تربیت تھی اس پر سر سید کی شخصیت پر اس کا کی گہری چھاپ تھی. بے شک. تو ایک واقعہ ضمن میں بیان یہ کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ سر سید جب عہد طفلی میں تھے, چھوٹے تھے, تو ملازمہ سے کچھ سخت سست کہہ دیا انہوں نے. تو جب یہ بات ان کی والدہ کو پتہ چلی, یہ خبر چلی, تو انہوں نے سر سید کو ڈانٹ لگائی, اور یہاں تک کہ سر سید کو گھر سے نکال دیا. گھر سے ہی نکال دیا. سر سید اپنی خالہ کے یہاں پہنچتے ہیں, اور جب خالہ کو یہ پتہ چلتا ہے تو خالہ سر سید کو لے کر ان کی والدہ کے پاس پہنچتی ہیں کہ اس بچے کو معاف کیا جائے. تو انہوں نے کہا, دیکھیں یہاں سے تربیت دی انہوں نے اپنے بیٹے کو کہ میں جب تک اس کو معاف نہیں کروں گی جب تک یہ خادمہ سے, ملازمہ سے معافی نہیں مانگیں گے. تاریخ میں لکھا ہوا ہے سر سید احمد خان کے سلسلے سے کہ انہوں نے ملازمہ سے معافی مانگی, اس کے لیے اعتراف کیا غلطی کا, اس کے بعد والدہ نے پھر اسی طریقے سے ان کی تربیت کا سلسلہ جاری و ساری رکھا. ایک بات یہ, اور اس ضمن میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں, ابھی آپ مزید گفتگو سنیں گے ڈاکٹر عرفان جمالی صاحب سے اور ہمارے ایسی خان صاحب سے. جب میں سر سید کی تاریخ پڑھتا ہوں تو مجھے ایک بات کا احساس ہوتا ہے کہ سر سید کے یہاں جو ایک فکر ہے, حکمت کی فکر, وہ بڑی کار فرما تھی. کوئی بھی آپ عمل اٹھا کر ان کا دیکھ لیجئے, اس کے پیچھے ایک حکمت ہے, ایک خاص مقصد ہے, اور وہ مقصد قوم و ملت سے جڑا ہوا ہے. انہوں نے زندگی اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی قوم کے لیے, اپنی عوام کے لیے گزاری. آپ دیکھیں کہ ان کے تعلقات جو تھے بڑے بڑے اس دور کے انگریز افسروں سے تھے, اس کے علاوہ بڑے بڑے نوابین سے تھے. تو کیا وہ اس کے توسل سے اپنی ذاتی زندگی میں فیض اٹھانا چاہتے تھے؟ تو جب ہم ان کے پہلوؤں کو پڑھتے ہیں, تاریخ کے پہلوؤں کو, تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے پس پردہ ان کی فکر یہ تھی کہ ان کی قوم و ملت کے افراد آگے بڑھیں,
اور 1857 کے بعد جو واقعات رونما ہوئے، جو حادثات رونما ہوئے، جو پریشانیاں قوم و ملت نے ان کی دیکھی، تو وہ بے چین ہو گئی، وہ پریشان ہو گئے. انہوں نے وہی عمل انجام دیا جو اس وقت کے لیے مناسب تھا، اور سب سے بڑا عمل یہ تھا کہ نئی تعلیم، جدید تعلیم کا حصول ہونا چاہیے، کیونکہ اس دور میں ترقی کا یہی ذریعہ تھا. جب تک ان کی قوم اگر ترقی یافتہ ہونی تھی تو صرف اور صرف وہ تعلیم کے ذریعے سے ہو سکتی تھی، نہ کہ کسی اور مزید انقلاب کے ذریعے سے یا کسی اور کارروائی کے ذریعے سے. تو انہوں نے وہی عمل انجام دیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اسباب بغاوت ہند لکھ کر پہلے تو انہوں نے اپنی قوم و ملت کا دفاع کیا کہ دیکھیے انگریز جو سمجھ رہے ہیں کہ اس کی یہ جو بغاوت ہوئی ہے اس کے سبب کیا ہیں، اس کے سبب اسباب یہ ہیں، تو حقیقت تک انہوں نے پہنچایا. اس کے علاوہ وہ اگر دیکھا جائے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی انتہائی محبت رکھتے تھے. پوری کتاب انہوں نے ایک لکھی انگریز کے جواب میں، جو آپ کے سلسلے سے کتاب تھی، آپ اس پہ مزید گفتگو فرمائیں گے. تو یہ مذہبی جذبہ بھی ان کے یہاں پایا جاتا تھا، یعنی دنیاوی تعلیم کو بھی وہ ضروری سمجھتے تھے اور مذہبی شعور کو بھی وہ اشد ضروری سمجھتے تھے. وہ یہ چاہتے تھے کہ ہماری قوم کے لوگ مذہب میں بھی آگے ہوں اور دنیاوی تعلیم میں بھی آگے ہوں. تو حضرات، میں اس سے قبل کہ کسی اور شخص سے یا کسی اور استاد سے گزارش کروں اس سلسلے میں بولنے کے لیے، حضور میں چاہتا ہوں کہ کچھ بند میں نے لکھے ہیں سر سید احمد خان کے سلسلے سے ایک مسدس کی شکل میں. کیا بات ہے. تو میں نظم آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا، ملاحظہ فرمائیں. دیکھیں جناب، اے مفکر، اے مدبر، شاہکار روزگار، اے روایت کے امی اور جدت لیل و نہار، مصلح قوم و ملل انسانیت کے غم گسار، کارزار علم و فن کے شہ سوار بے قرار. واہ. کارزار علم و فن کے شہ سوار بے قرار، تیری کاوش کے گلستاں سے بہاریں آ گئیں. واہ. تیری کاوش کے گلستاں سے بہاریں آ گئیں، محنتیں تیری جہاں میں بن کے ساون چھا گئیں. محنتیں تیری جہاں میں بن کے ساون چھا گئیں. اب شعر دیکھیں، بند دیکھیں کہ تشنگانے زندگی کو تو نے دریا کر دیا، جنگلوں کو بستیوں کی شان والا کر دیا، ہند کی مٹی کو دنیا سے شناسا کر دیا، سورجوں کو چھاؤں کے خیمے میں یکجا کر دیا. ہاں ہاں علی گڑھ کی قسم دنیا تیری محتاج ہے. کیا بات ہے. ہاں علی گڑھ کی قسم دنیا تیری محتاج ہے. قسم کا جواب نہیں ہے. بہت شکریہ. ہاں علی گڑھ کی قسم دنیا تیری محتاج ہے، ملتوں کی عظمتوں کا تیرے سر پر تاج ہے. ملتوں کی عظمتوں کا تیرے سر پر تاج ہے. دیکھیں کہ تیرے گلشن کی بہاروں کا عجب انداز ہے، سینکڑوں گل ہیں مگر سب کا فقط ایک ساز ہے، ایک ہے دھڑکن دلوں کی ایک ہی آواز ہے یہاں شاہین کوئی اور کوئی باز ہے. تو نے بخشی ہے ممولوں کو بھی ایک اونچی اڑان، ناز کرتا ہے تیری پرواز پر سارا جہان، ناز کرتا ہے تیری پرواز پر سارا جہان. تجھ سے پہلے جس زمین پر فکر کا فقدان تھا، آپ پورا پس منظر دیکھیں 1857 سے پہلے کا. تجھ سے پہلے جس زمین پر فکر کا فقدان تھا، ہر طرف سے سر اٹھائے جہل کا طوفان تھا، خوب رو بے شک تھا لیکن نام کا انسان تھا، خوب رو بے شک تھا لیکن نام کا انسان تھا، دل قدورت سے بھرا تھا ہاتھ میں قرآن تھا، دل قدورت سے بھرا تھا ہاتھ میں قرآن تھا. تو نے ایسے دور میں عظمت رکھی انسان کی، تو نے ایسے دور میں عظمت رکھی انسان کی، تیری حکمت بن گئی تصویر خود ایمان کی، تیری حکمت بن گئی تصویر خود ایمان کی. پھونک دی مردہ دلوں میں تو نے ایک عمر دوام،
اپنی محنت سے بدل ڈالا زمانے کا نظام، ہر عمل تیرا نظر آتا ہے ایک ماہ تمام، دور بھی کرتا ہے تیری جلوتوں کا احترام، واہ واہ، دور بھی کرتا ہے تیری جلوتوں کا احترام، وقت کا لوہا بھی تیرے ہاتھ میں ایک موم ہے، واہ واہ، وقت کا لوہا بھی تیرے ہاتھ میں ایک موم ہے، سرخرو تیرے سبب سے آج تیری قوم ہے، سرخرو تیرے سبب سے آج تیری قوم ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت عمدہ۔ اپنے ہاتھوں میں لیے تھا تو نظام التفات، عام کرنا چاہتا تھا سب علوم کائنات، قید تھی کب ایک مسلک میں تیری ذات صفات، پیار کا پیغام ہی دیتی رہی تیری حیات، خواب جو دیکھا تھا تو نے اس کا یہ فیضان ہے، خواب جو دیکھا تھا تو نے اس کا یہ فیضان ہے، مدرسے میں تیرے ہر مذہب کا انسان ہے، مدرسے میں تیرے ہر مذہب کا انسان ہے۔ دیکھیے کہ تو تعصب کا مخالف، تو محبت کا امین، آسماں پر جلوہ گر تھا تیری حکمت کا یقین، تیری کاوش منفرد ہے تو ذہینوں کا ذہین، تیرے لفظوں میں صداقت تیری تحریریں حسین، تو محقق، تو مصور، تو قلم کا پاسدار، تو محقق، تو مصور، تو قلم کا پاسدار، تیرے افکار و عمل کا ہے سمندر بے کنار، تیرے افکار و عمل کا ہے سمندر بے کنار۔ بہت شکریہ۔ سر سید احمد خان کے ساتھ جو مراحل آئے، فتوے بھی لگائے گئے، اس سلسلے سے رکاوٹیں بھی آئیں، لوگوں نے برا بھی کہا، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری کیونکہ آپ دوربین تھے اور مقصد کچھ اور تھا آپ کی حیات کا۔ راستے روکے زمانے نے تیرے آ کر مگر، تو نے ہمت سے رکھا جاری ہمیشہ ہی سفر، کفر کے فتوے لگاتے تھے جو تیرے کام پر، حضور والا آج وہ لوگ سر سید احمد خان کی وجہ سے زندہ ہیں جنہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا، ورنہ تاریخ میں ان کا کہیں نام نہیں ہوا۔ ملاحظہ فرمائیں کہ راستے روکے زمانے نے تیرے آ کر مگر، تو نے ہمت سے رکھا جاری ہمیشہ ہی سفر، کفر کے فتوے لگاتے تھے تیرے کام پر، سو گئے تاریخ کے پنوں میں وہ جا کر کدھر، سو گئے تاریخ کے پنوں میں وہ جا کر کدھر، آج تک پیشانی عالم پہ تیرا نام ہے، آج تک پیشانی عالم پہ تیرا نام ہے، تو حیات جاویداں کا خلق کو انعام ہے، تو حیات جاویداں کا خلق کو انعام ہے۔ آپ کے بھی 9 افراد تھے جو ان کے حلقے میں تھے سر سید تحریک میں، کہ 9 رتن تیرے مسلسل محنتوں کے داس تھے، ایک داس نام کی بھی شخصیت تھے، 9 رتن تیرے مسلسل محنتوں کے داس تھے، خدمت اقوام عالم کا لیے احساس تھے، کون تھا ان میں خزف، وہ سب کے سب الماس تھے، الماس تھے، کون تھا ان میں خزف، وہ سب کے سب الماس تھے، حالی و شبلی وقار الملک تیرے پاس تھے، حالی و شبلی وقار الملک تیرے پاس تھے، رنگ تیرا چھا گیا صدیوں کے ماہو سال پر، رنگ تیرا چھا گیا صدیوں کے ماہو سال پر، تیری روشن فکر کا سایہ ہوا اقبال پر، تیری روشن فکر کا سایہ ہوا اقبال پر۔ آخری بند ملاحظہ فرمائیں، شمع وہ تو نے جلائی جو حرم کی شان ہے، جو طاق حرم میں روشن ہے وہ شمع یہاں بھی جلتی ہے، بقول مجاز کے اس سے فیض حاصل کرتے ہوئے کہ شمع وہ تو نے جلائی جو حرم کی شان ہے، تو تجلی کا ہے محور نور کی پہچان ہے، لو سے جس کی جگمگاتی فطرت انسان ہے، جس پہ ہستی مہر عالم تاب کی قربان ہے، مہر تاب کی، جس پہ ہستی مہر عالم تاب کی قربان ہے مزار پاک تیرا جگنوؤں کا ایک چمن، ہے مزار پاک تیرا جگنوؤں کا ایک چمن، سینکڑوں دیپک ہیں تیرے راستے پر گامزن، سینکڑوں دیپک ہیں تیرے راستے پر گامزن۔ حضرات آئیے میں اب گزارش کرنے جا رہا ہوں ایک ایسی شخصیت سے جو اپنی زندگی کو ادب کے نام
خصوصاً اردو شاعری کے نام وقف کیے ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اگر کوئی خالصتاً شاعر ہے یا حقیقی معنی میں ادب پر کھری اترتی ہوئی شاعری کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نئی نسلوں کو وہ اردو ادب کی جانب ایک رجحان پیدا کر رہا ہے ان کے اندر، اور متوجہ کرنا چاہتا ہے اردو ادب کی جانب، خدمت بڑی انجام دے رہا ہے۔ ایسے ہی ایک بڑی شخصیت محترم ڈاکٹر عرفان جمالی صاحب ہیں، جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو ادب کے نام وقف کیا ہوا ہے، اور یہ کہاں سے انہیں سلیقہ ملا ہے؟ یہ ملا ہے سر سید احمد خان کی تحریک ہی سے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایک سپوت، ایک نامور شخصیت عالی جناب محترم ڈاکٹر عرفان جمالی صاحب سے انتہائی ادب کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں کہ سر سید کے حوالے سے گفتگو فرمائیں محترم ڈاکٹر عرفان جمالی صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر وفا نقوی صاحب، آپ نے سر سید پر جو نظم پیش کی تو لگا جیسے آپ نے سمندر کو کوزے میں سمیٹ دیا ہو۔ آپ نے ایک اتنی بڑی شخصیت، بلا شبہ جو کہ عالمی سطح کی شخصیت، اور آپ نے اس نظم میں ان کی تمام جو خوبیاں، جو اوصاف بیان کیے ہیں، اس کے لیے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ چونکہ آپ بھی اسی مادر دستگاہ کے ایک سپوت ہیں، ایک فرزند ہیں، تو واقعی آپ نے اس کا کچھ حق ادا کیا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب خورشید صاحب کو کہ آپ نے آج کا جو یہ ٹاپک رکھا ہے واقعی بہت اہم اور بہت ہی اہمیت کا حامل یہ ٹاپک ہے۔ ہم جس شخصیت کے بارے میں آج بات کر رہے ہیں، سر سید علیہ رحمہ، میں سمجھتا ہوں شاعر نے جو شعر کہا تھا وہ انہی کے لیے کہا تھا، کیونکہ وہ ان پر، ان کی شخصیت پر بہت ایک دم صادق آتا ہے۔ وہ شعر بہت مشہور شعر ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ بے شک۔ تو سر سید نے وہ تھے جنہوں نے اپنی قوم کی بے نوری کو دیکھا، اس کو سمجھا، اس کی جو پست حالی زبو حالی کو دیکھا۔ سر سید اپنی قوم کے حالات سمجھ گئے تھے، اور انہوں نے ایک درد محسوس کیا اپنے دل میں، قوم کے لیے واقعی ان کے درد تھا، ایک جذبہ تھا، اور وہ اس نقطے کو سمجھ گئے تھے کہ اگر اس قوم کو ان حالات سے نکالنا ہے، اس پستی سے نکالنا ہے، تو صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہے اس قوم کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر دیا جائے۔ تعلیم ہی وہ ذریعہ ان کی سمجھ میں تھا، جو بلا شبہ وہ اپنی جگہ بالکل صحیح تھے، کہ اگر کوئی قوم ترقی یافتہ ہو سکتی ہے تو اس کا ذریعہ، اس کا سبب سے ہوتا ہے صرف تعلیم ہے۔ تو انہوں نے تعلیم کے زینے کا انتخاب کیا کہ اس قوم کو اس زینے کے ذریعے ترقی کی بلندیوں سے ہم کنار کرا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے واقعی وہ اس کے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر علی گڑھ والے، میں بھی چونکہ میں بھی یہیں کا باشندہ ہوں، میں یہیں پیدا ہوا، یہیں پر پلا بڑا، تو ہم جو علی گڑھ کے لوگ ہیں، ہم جو باشندے ہیں، ان پر واقعی ان کا بڑا احسان ہے۔ اس لیے احسان ہے کہ انہوں نے ہمارے اس سرزمین کا، اس خطے کا، اس دستگاہ کے لیے انتخاب کیا، ورنہ پورے ہندوستان پڑا ہوا تھا اس کے لیے۔ ان کی نظر میں تو تمام ساری غازی پور، رامپور، بجنور، جہاں جہاں وہ رہے تھے اس کا انتخاب کر سکتے تھے، ہر جگہ انہوں نے مدرسے قائم کیے، ہاں، لیکن انہوں نے آخر میں اس کا انتخاب کیا۔ اس کے لیے ہم ان کے واقعی انتہائی ممنون ہیں، ہم احسان مند ہیں اور مشکور ہیں، شکر گزار ہیں کہ انہوں نے سر سید نے ہمارے اس ضلع کا، علی گڑھ کا انتخاب کیا، جو شاید جس کی وجہ سے مجھے، اگر لوگ آج عرفان جمالی جو کہ اس کے نام سے جانتے ہیں، شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ میں اس اپنی دستگاہ کا فرزند ہوں، ورنہ شاید میں عرفان جمالی نہ ہوتا، میں جانے کیا ہوتا۔ کیا بات ہے، اچھا کیا عرفان بات بھائی، ایک بات اور بتائیے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ آتے ہیں باہر سے پڑھنے کے لیے، اور اس کے بعد میں پھر ان کو یہ زمین ایسی لگتی ہے کہ وہ پھر یہیں کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بالکل اچھی بات کی خورشید بھائی، کہ جو لوگ باہر سے یہاں پر تعلیم کی غرض سے آئے تھے، یہاں تعلیم حاصل کی، اور پھر اتفاق بھی رہا اور کچھ ان کی خواہش بھی رہی ہوگی کہ انہیں یہاں پر ملازمت بھی مل گئی،
وہ یہاں ملازم بھی ہو گئے، لیکن وہ اس ماحول میں، اس علی گڑھ میں ایسے رچ بس گئے تھے، علی گڑھ کی فضا ایسے ان کی رگوں میں رچ بس گئی تھی کہ انہوں نے یہاں سے جانا گوارا ہی نہیں کیا۔ سبکدوشی کے بعد بھی وہ یہیں کے ہو کے رہ گئے تھے، کہیں باہر کے بنگال بہار جہاں سے بھی آئے تھے، لیکن پھر وہ علی گڑھ کے ہو کے رہ گئے۔ اور ہماری جو یونیورسٹی کا جو قبرستان ہے وہ اس بات کی کا ثبوت ہے کہ جا کر وہاں دیکھ لیجئے، آپ کو 90% وہاں علی گڑھ سے باہر کے لوگ مدفون ملیں گے، ان کے کتبے لگے ہوئے ہیں، معلوم ہوا کوئی کہیں کا ہے، کوئی کہیں کا ہے، بہار کا، بنگال کا، دور دراز کے لوگ تھے اور جو یہیں کے ہو گئے۔ یہ کیا تھا؟ یہ تھا کہ ان کو جو سر سید نے جو ایک ماحول بنایا تھا، اس ماحول سے وہ اتنے متاثر ہوئے، اتنے وہ رچ بس گئے کہ انہیں یہاں سے جانا گوارا ہی نہیں کیا، تمام زندگی ہی گزار دی اور مرنے کے بعد بھی یہی ہو کے رہے۔ یہ ایک بڑی بات ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ ہمارے آج کے جو مقرر خاص ہیں جناب ڈاکٹر ایوب خان صاحب۔ جیتی جاگتی تصویریں ہیں کہ آپ خلیل الرحمن اعظمی صاحب کو دیکھ لیجیے، معین حسن جزوی صاحب کو دیکھ لیجیے، ٹھیک ہے، پروفیسر مسعود حسن خان صاحب کو دیکھ لیجیے، بے شک بے شک بے شک رشید احمد جی صدیقی جی کو جی دیکھ لیجیے، کوئی علی گڑھ کے نہیں ہیں، سب لوگ باہر کے جی ہیں، جی جی لیکن علی گڑھ ایسا کیا نام ہے آیا ان کو کہ علی گڑھ کے ہو کر رہ بے شک بے شک بڑی 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 مشہور شخصیات، بڑی معزز شخصیات جن کا کہ دنیا میں نام تھا، تو انہوں نے ایسے جانا گوارا نہیں کیا، انہوں نے علی گڑھ کو ہی جو ہے وہ اپنا سب کچھ بنایا اور آخر میں وہ یہیں پر مدفون ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی روح کو مغفرت فرمائے ان کی۔ میں چاہتا ہوں کہ اب میں اپنی بات کو یہیں ختم کروں اور میں ڈاکٹر وفا نقوی صاحب کو ایک بار پھر سے مدد دیتا ہوں۔ ناظرین، آپ ایک خوبصورت پروگرام سر سید احمد خان پر سماعت کر رہے ہیں۔ بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر عرفان جمالی صاحب۔ اور ابھی ذکر چھڑا کہ لوگوں نے علی گڑھ سے ایسی محبت کی، ایسا عشق کیا کہ علی گڑھ میں باہر سے آئے اور علی گڑھ ہی کے ہو کر رہ گئے، قبر بھی یہیں پائی، یہیں کے کہلانے لگے۔ کوئی اعظم گڑھ کا تھا، کوئی مراد آباد کا تھا، کوئی رامپور کا تھا، کوئی لکھنؤ کا تھا، کوئی ہندوستان کے کسی گوشے کسی خطے سے آیا تھا، لیکن جب علی گڑھ میں تعلیم کے لیے آ گیا تو وہ علی گڑھ کا بن کے رہ گیا۔ اور جو یہاں سے جاتے ہیں کسی سبب سے، کسی وجہ سے اس دنیا میں اپنے بہت سے عمل انجام دینے کے لیے، تو وہ آنکھوں میں آنسو لے کر جاتے ہیں، علی گڑھ کی محبت لے کر جاتے ہیں۔ مجھے کسی رائٹر کا کہنا یاد آ رہا ہے، ایک مقولہ یاد آ رہا ہے، ایک نے بڑا اچھا لکھا کہ جو لوگ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں کچھ سال کے لیے، تو پہلے وہ کچھ سال کے لیے علی گڑھ میں رہتے ہیں، پھر تمام عمر یہاں سے جانے کے بعد تمام عمر علی گڑھ ان کے اندر رہتا ہے، ان کے دل میں رہتا ہے، ان کی فکر میں رہتا ہے۔ رشید احمد صدیقی جی آپ بہتر جانتے ہیں، بہرحال میں تو اپنے مفہوم کے تحت پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ علی گڑھ کی کشش ہے، اور یہ کس کی وجہ سے ہے، کس کا طفیل ہے، یہ کس کی کاوشوں کا ثمرہ یا نتیجہ ہے؟ یہ سر سید احمد خان کی کاوشوں کا، فکر کا، ذہن اعلیٰ کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ اور سر سید احمد خان سے وہ لوگ تو متاثر ہوئے ہی جو علی گڑھ کے رہنے والے تھے، علی گڑھ میں آ کر بس گئے، لیکن وہ لوگ بھی متاثر تھے جو علی گڑھ میں بعد میں آئے سر سید کی حیات کے بعد، سر سید کے انتقال کے بعد، اور انہوں نے بھی عدم میں بڑا کارنامہ کیا سر سید تحریک سے متاثر ہو کر۔ مجھے ڈاکٹر علامہ اقبال یاد آ رہے ہیں اس سلسلے سے، جیسے ابھی شعر بھی آپ نے سنا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ سر سید احمد خان سے والہانہ محبت کرتے تھے، ان کی فکر کا، ان کے اعمال کا، ان کے انداز کا، ان کی جو سوچ تھی، ان پر اقبال پر گہری چھاپ تھی اس سلسلے سے۔ آپ ان کی شاعری اٹھا کر دیکھیں اقبال کی، تو کہیں نہ کہیں ہمیں سر سید تحریک، علی گڑھ تحریک نظر آتی ہے۔ اور سید کی لوح تربت تو ان کی بہت ہی معروف، بہت ہی مشہور شورۂ آفاق نظم ہے، جس میں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اور بلکہ اپنے خیالات کے پس پردہ سر سید کی افکار کا اظہار کیا ہے، بتایا ہے، تفہیم کی ہے، اس کو اور مزید تحریک دی ہے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آج جو ہمارے اس پروگرام کے مہمان خصوصی ہیں وہ ڈاکٹر علامہ اقبال کے ماہرین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے جو شاعری کی، اور جو شاعری ان کے یہاں جو تفاہیم مفہوم رکھتی ہے، جو معنی کے خزانے ان کے یہاں موجود ہیں، ہمارے ڈاکٹر ایسی خان نے انہیں بخوبی دیکھا، ان کی گہرائی میں اترے، ان کی گہرائی سے آشنا ہوئے، اور علامہ اقبال کی شاعری کی تفہیم آسان ترین نئی نسلوں کے لیے کر دی۔ آج ہمارے لیے مسرت کا مقام یہ ہے کہ علامہ اقبال بھی سر سید تحریک سے وابستہ رہے، اس صورت میں کہ سر سید کی
گہری چھاپ ان کی شاعری میں نظر آتی ہے. اور ہمارے ڈاکٹر ایسیو خان صاحب کا خاصہ یہ ہے کہ وہ علامہ اقبال کے بھی عاشق ہیں, چاہنے والے ہیں, اور سر سید کے تو ان کا جو بڑے محبین ہیں ان میں شمار ہوتا ہے. تو آئیے میں انتہائی ادب کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, احترام کے ساتھ اور ایک بھرپور عقیدت کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں اپنے بزرگ, اپنے محترم ڈاکٹر ایسیو خان صاحب سے, جو ہماری علی گڑھ تحریک کا بالکل ایک مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنی زندگی میں, مقاصد سر سید کو لے کر اپنی زندگی میں بڑھ رہے ہیں, چل رہے ہیں, دوسری نسلوں تک اپنا پیغام عام کر رہے ہیں. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ سر سید کے حوالے سے اپنی گفتگو اس پروگرام میں فرمائیں. بہت بہت شکریہ سید وفا نقوی صاحب. بہت شکریہ. میں صداقت اللہ خان عرف ایسیو خان علی آغا پوری واہ. شہر کے معزز, مشہور اور معروف اردو ادب چینل کے بانی عالی جناب خورشید صاحب اور ان کی ادبی ٹیم کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں. اور شکریہ صاحب. محسن قوم, افراد ساز, کیا کہنے, معاشرہ ساز اور عہد ساز کیا بات ہے. کی یوم پیدائش پر جو ہندوستان کی آبرو, ہندوستان کے ہندو مسلمانوں کے باہمی محبت اور اخوت اور ان کے درمیان اتحاد اور اتفاق کے امین, بے شک بے شک بے شک, حکومتوں کے ساتھ ملت کا کس طرح سے ربط ہو, کیا بات ہے. اس کے پیغمبر بے شک ایک بیک وقت ایک مقرر اور مصنف, بے شک بے شک بیک وقت ایک تاریخ گو بے شک اور حق و صداقت گو. بے شک بے شک. میں سمجھتا ہوں کہ آئین جواب مردہ واہ واہ, کیا گوئی گوبے باقی, کیا کہنے, کیا کہنے. اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی. کیا کہنے, کیا کہنے. علامہ اقبال نے یہ شعر اللہ سر سید علیہ رحمت کے لیے ہی کہا ہوگا, واہ. کیونکہ حاکم وقت سے کس طرح گفتگو کی جائے, کیا کہنے, کیا بات. حاکم وقت کے سامنے کیسے بیٹھا جائے. سر سید احمد خان نے اپنی دستگاہ کے تمام روشن ستاروں کو یہ تربیت دی جی جی, اور یہی پیغام دیا. تو بیک وقت مسلح قوم, ان سے انسانیت کے پیکر, بے شک ماہر اقتصادیات, بے شک ماہر تعلیم, ماہر نفسیات, بے شک بے شک, ماہر معاشیات, جی جی, ماہر سیاست اور فراست, واہ. ماہر مضمون نگار, عربی فارسی اردو کے ماہر زبان, بے شک ماہر اسلوب, اردو ادب کی ایک نئی آواز, بے شک بے شک, عاشق رسول, یقیناً, قدردان علماء, واہ بالکل ٹھیک, عقیدت بزرگوں کے عقیدت مند, عالم دین, جرت اور حوصلوں کا امین. جی, ہے دلیری تو اگر کوئی مدبر ہے تو سن میری صدا, واہ. ہے دلیری دست اربابی سیاست کا عصا. ایک وجھی انسان, دراز قد, کیا بات ہے, چوڑا سینہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. گلے کے اندر اعمال اور کردار کے تمغات, بے شک, واہ 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 واہ, کیا گفتگو. اور نہ معلوم کتنی صفات کا حامل سر سید علیہ رحمت کو میں اردو ادب چینل کے ذریعے سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ, بہت خوب. وفا نقوی صاحب, جی,
میں تو بیسیکلی علامہ اقبال کا طالب علم ہوں. جی 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 سر سید علیہ رحمت چونکہ ہماری روح میں ہیں، بے شک بے شک بے شک سر سید علیہ رحمت کہ چونکہ ہم مقروض ہیں، بے شک بے شک. اس لیے کہ سر ہمارے جیبوں کے جو قلم ہیں وہ سر سید کے مرہون منت ہیں. کیا بات ہے، کیا جملہ فرمایا صاحب، واہ واہ واہ، کیا جملہ کہا ہے، واہ واہ واہ. یقیناً بے شک. اس لیے آپ لوگ اس صحبت، آپ کے چینل کو دیکھ کر، لوگوں کی تقریریں سن کر یہ دل چاہا کہ سر سید علیہ رحمت کے اوپر دو جملے اگر ہمارے بھی اس چینل کی نظر ہو جائیں کیا کہنے کیا کہنے. اور ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں ارے کیا کہنے. جو سر سید علیہ رحمت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، واہ تو واہ یہ جو ہمیں موقع ملا وہ واہ. عالی جناب خورشید احمد صاحب کے اردو ادب چینل کے ذریعے کیا کہنے کیا ملا. اس کے لیے میں آپ تمام کا مشکور ہوں. کیا کہنے. ہم آپ کے تمام متشکر ہیں مشکور کہ ہوں. آپ نے اپنے گھر میں اپنے دولت کرے ہوئے اتنی خوبصورت محفل سجائی سر سید کے رہا حوالے سوال سے. سر سید بہت احمد خان خوب. کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنا، جی جی تو وہ تو سورج کو دیا دکھانے کے مترادف ہوگا. کیا کہنے کیا کہنے. لیکن میں بس اتنا ضرور کہوں گا ہوں. کہ یہ چشم چراغ ہاں. کس خانوادہ کا ہے؟ ارے واہ 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 واہ، کیا شاہراز صاحب، واہ 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 واہ، ارے واہ واہ واہ. اس کی جڑیں کہاں ہیں؟ کیا کہنے کیا کہنے. اس کا تعلق کس سرزمین سے تھا؟ اللہ اکبر، واہ 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 واہ. ہاں. سر سید علیہ رحمت اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اور حال ہی اس کے اوپر مہر ثبت لگاتے ہیں جاوید نامے میں. جی جی. وہ کہتے ہیں کہ میں بیسیکلی ریڈیکل ہوں. بڑے فخر سے کہتے ہیں واہ. میں ریڈیکل ہوں، قدامت پسند ہوں، لیکن جدت کا سے بھی حذر نہیں رکھتا. واہ. اور یہی وجہ ہے کہ میں جدید تعلیم کا حامی ہوں اور امت کو، ملت کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنا چاہتا ہوں. کیا کہنے کیا کہنے. میرا تعلق، میرے جد امجد کا تعلق نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہے. بے شک بے شک. اور میں انصاری صاحب کو یہ تھوڑا سا بتا دوں، اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ آپ ایک ایسا دور بھی آیا زمین حجاز پر جی جی جب بنو امیہ کی حکومت تھی جی جی اور بنو عباسیہ کی حکومت جی تھی. جی جی جی. تو ان دونوں حضرات کے حکمرانوں نے اور ان کے کارندوں نے سادات کے اوپر بڑا ظلم کیے. کیا تاریخی پہلو آپ پیش کر رہے ہیں. یقیناً بے شک تاریخ اور میں. یہ خانوادہ سر سید، جی 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 سر سید کی جد امجد جی جی. بہت پریشان ہوئے، اور پریشانی کا عالم یہ ہوا، جی جی. انتہا یہ ہوئی کہ ان کو ترک وطن کرنا پڑا، جی جی ایران میں پناہ لینی پڑی. جی جی ان کے جد امجد ایران کے شہر ہرات کے اندر مقیم ہوئے. جی جی بعض سادات کی فیملیاں کچھ عراق، جی جی کچھ بیت اللحم، جی جی کچھ شام، جی جی. کچھ جارڈن، کیا کہنے ان خطوں کے اندر آباد ہو گئی. کیا کہنے کیا کہنے برسوں صدیوں کیا کہنے. کے گزر جانے کے بعد آہ. کہ آپ کے جد امجد کے کچھ افراد جی ہرات کی ہجرت کرنے کے بعد ہندوستان کی ہجرت کرتے ہیں. جی جی اور انصاری صاحب یہ وہ زمانہ تھا جب مغل شہنشاہ شاہجہاں تخت پر فائز تھے. جی. اور میں یہ ایک نقطہ اور واضح کروں کیا کہنے. کہ یہ وہ زمانہ تھا جی جب سر سید کے خانوادے کے افراد ہندوستان کے اندر آئے جی اور شاہجہاں کی حکومت میں آئے، جی. تو ایک قافلہ انگلستان سے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ہندوستان کے کالیکٹ کے بندرگاہ کے ساحلی علاقوں پر خیمہ زن ہوتا ہے. جی جی. کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ خیمہ زن ہونے والا قافلہ واہ. آنے والے کل کے اندر اس ہندوستان کا حکمران بنے گا. اور جس حکومت کی اجازت لے کر کے وہ آ رہا ہے ان کے شہزادوں کو اور آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر. بہادر شاہ ظفر کو تہی دیکھ کرے گا، جلا وطن کرے گا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا. انہی افراد کے اندر سید محمد بھی تھے. جی اور سید محمد جب جوان ہوئے تو اورنگزیب عالمگیر کے فوج کے اندر بھرتی ہوئے. واہ. انتہائی بہادر، جری،
तलवार में माहिर, तीरंदाज। औरंगजेब ने उनको परखा, जाना और उनको दक्कन की मुहिम पे भेज दिया। अगरचे सैयद मोहम्मद दोस्त, नाम उनका पूरा सैयद मोहम्मद दोस्त, जी अगरचे सैयद मोहम्मद दोस्त ने दक्कन की मुहिम को सर कर लिया और कुछ अरसे के बाद उनका दिल हिंदुस्तान से हट गया। ये वजह आज तक मुझे भी नहीं मालूम हो पाई जी और हाली साहब ने भी उस पर कोई कलम तराज नहीं हुए कि वो उनका दिल क्यों भरा और वो वापस ईरान पहुंच गए, ईरान चले गए, लेकिन छोड़ गए अपने पीछे अपने खानदान को। मैं अंसारी साहब बड़े अदब से आप लोगों से गुफ्तगू करना चाहूँगा और ये इंकिशाफ करना चाहूँगा कि वो शहजादा, कि वो सर सैयद अदर अहमद जी जो रवि खेल का जिक्र हुआ उनका, हमारे क्या खुर्शीद साहब ने उनका कहा कि उन खेल बहुत पसंद थे, लेकिन वो तबीयत के उस्ताद भी थे, उस्ताद तबीयत के भी थे, जी जी वो रंगीले भी थे, वाह वो आज़ाद तबीयत के भी थे। कोई जलसा औरतों का हो या तवाइफों का हो, वो नहीं छोड़ते थे। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि शहजादों के साथ तीर अंदाजी सीखने वाला सर सैयद शहजादों के साथ दरबार में, क्योंकि वो रसाई थी उनकी, उनके बाप वहीं थे, उनके साथ तलवार की मशक करने वाला सर सैयद की क्या कैफियत होगी। कोई गम था उसको? कोई गम नहीं था। क्या बात, लेकिन चूंकि मैं उनको एक और नाम से पुकारता हूं वफा साहब, जी जी, वो सैरफी कायनात हैं। वाह 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 वाह, बेशक बेशक वो सैरफी कायनात हैं, वक्त के नब्बास हैं। बेशक बेशक। एक बार का वाकया हुआ, जी जी अल्ताफ हुसैन हाली अपनी जावेद नामे में लिखते हैं जी, कि हयाती खिलत उनको भी पहचानी थी, जी, हर साल खिलत पहनाई जाती थी। खिलत में कुछ रकम होती, कुछ लिबास होते थे। वालिद मोहतरम तो पहुंच गए वक्त के ऊपर, लेकिन सर सैयद अली अहमद रह गए। वो देर से पहुंचे। जब देर से पहुंचे तो दरबार बर्खास्त हो चुका था। आलीजा अपने आराम गाह में जा रहे थे, जाते हुए उनकी नजर पड़ी जी कि एक बच्चा है खूबसूरत सा। जी जी, जब आओ बेटे, तुम तो मीर मुत्तकी बेटे हो, वाह, आपको तो हमने बुलाया था, क्यों नहीं आया? जी जी, नहीं बोले। फिर पूछा, कहने लगे हमने आपको बुलाया था, आपको देर क्यों हुई? जी, कहने लगे मैं भूल गया। ओह, लेकिन बादशाह की इस खानवादा के तय इज्जत और एहतराम का अंदाजा लगाइए कि उन्होंने फौरन मुलाजिमों को बुलाया और कहा खिलत लेकर आओ। वाह, अरे वाह, सर सैयद अहमद को खिलत पहनाई गई। जो इनामात तकसीम हो रहे थे वो इनाम उनको तकसीम किया गया और कहा कि वक्त पर आया करो। सर सैयद अली अहमद इस वाक़े के बाद और हिंदुस्तान के मुशाहिदा करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे, वो लिखते हैं कि एक बार उनके वालिद मोहतरम ने कहा कि भाई तुमने वहां जाना क्यों छोड़ दिया? सर सैयद अहमद बोलते हैं अंसारी साहब कि मैं गिरती हुई दीवारों के साए में बैठना नहीं चाहता। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। इस तमाम छोटे छोटे वाक़यात का जिक्र आप लोगों ने और मेरी ज़बान नाक़िस ने जिस वजह से किया है वो ये है कि ताकि क़ारीन नाज़रीन इसको सुन लें, जो जानते हैं, समझते हैं, जिन्होंने पढ़ा है, वो उनका तजदीद हो जाएगी, नया हो जाएगा, और जिनको नहीं मालूम है उनकी मालूमात में इजाफा होगा। जी जी जी, इस प्रोग्राम का मकसद चैनल भी का है। मकसद भी यही है बेशक, कि सर सैयद अली अहमद हों या कोई और बड़ी शख्सियत हो, जी जी उनके ताल्लुक से उनकी मालूमात को बहम पहुंचाना है। जी जी,
سر سید اہل رحمت ہی ایک واحد شخصیت ہیں جو ہماری وضع قطع ہماری زندگی کے تمام گوشوں کو سجانے اور سنوارنے کے اندر ان کا اہم کردار ہے. اور بقول انصاری صاحب کے یہ علی گڑھ جو انہوں نے انتخاب کیا اس کی دو وجہیں تھیں. ورنہ یہ رامپور بھی ہو سکتا تھا, یہ شاہجہاں پور بھی ہو سکتا تھا, جہاں ان کے مدارس تھے غازی پور بھی ہو سکتا تھا, مراد آباد ہو سکتا تھا, پنجور ہو سکتا تھا, یہ بھی مسلم پاپولیٹڈ ضلع تھے. لیکن علی گڑھ جو انہوں نے انتخاب کیا وہ یہ اس لیے کیا کہ ایک یہ علی گڑھ کی خصوص یہ ہے کہ دو آبے کا شہر ہے. واہ. ایک تو دو آبے کا شہر ہے, دوسری یہ یہاں نوابین کی کثرت تھی. جی. تیسری بات یہ تھی کہ تہذیب الاخلاق رسالے کے اندر جو انہوں نے مضامین لکھنے شروع کیے تعلیم کے تعلق سے, جدید تعلیم کے تعلق سے, تو جتنا ریسپانس یہاں کے نوابین سے ملا عوام سے نہیں ملا. اچھا, عوام سے ملنے کا کوئی صورت بھی نہیں تھی, عوام پڑھی لکھی تو تھی نہیں. جی. دو قسم کی عوام تھی پڑھی لکھوں کے اندر بھی. ایک وہ عوام تھی جو ان کے خلاف تھی, وہ علماء کی عوام تھی, علماء کے لوگ تھے, ان کے حلوے اور مانڈے میں فرق پڑ رہا تھا. جب وہ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں تو وہ کہیں بھئی یہ تو کام ہمارا ہے, یہ سر سید اہل کہاں لے کے آ گئے اس کام کو. صحیح بات, یہ بات. تو سر سید اہل رحمت نے یہاں کی بری رسموں کو ختم کیا, صحیح عقائدے کا پیغام دیا. جی. سر سید اہل رحمت نے تعلیم کے تعلق سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تعمیر اور اس کے قیام سے پہلے 3 اسکول قائم کیے. گلشن اسکول بجنور میں قائم کیا, مراد آباد کے اندر اسکول قائم کیا, اور غازی پور میں قائم کیا. اس کے بعد انہوں نے علی گڑھ ہی کے اندر 1864 کے اندر سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام کیا. سائنٹیفک سوسائٹی جو تھی خورشید صاحب, اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہمارے ملت کے افراد کی سوچ جو ہو وہ سائنٹیفک ہو. ہم جو سوچیں وہ قدامت پسندی پر نہ سوچیں. واہ. ہم جو سوچیں وہ نئے ادوار کی سوچیں, نئے ادوار اور قدامت پسندی کا سنگم بن کے سوچیں. کیا کہنے. یہ سر سید اہل رحمت کی سوچ تھی, اور اسی سوچ کو لے کر انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی, اور 1970 کے اندر 1870 کے اندر انہوں نے تہذیب الاخلاق اجرا کیا 24 دسمبر 1870 کو. اور اس کے اندر جو آج بھی جاری اور ساری ہے, اس کے اندر وہی مضامین آتے تھے. گزرا ہوا زمانہ, آج کا زمانہ, اور کل کے زمانے کے تعلق سے اس کے اثرات. واہ. یہ تمام مضامین اس کے اندر چھپتے تھے, جو آج بھی چھپ رہے ہیں. بڑے بڑے معلوم ہوتے اخبار مضامین چھپتے ہیں اس کے اندر. تو سر سید اہل رحمت ملک کا پیغام, ایک بہت بڑا پیغام میں آپ کو سنانا جا رہا ہوں. سر سید اہل کا پیغام یہ ہے کہ کوئی ملت کا کوئی فرد ایسا نہ بچے جو تعلیم یافتہ نہ ہو. بے شک. سر سید اہل رحمت کا ایک پیغام ہے کہ حکومت وقت سے اگر ملت نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی تو اس کا نقصان ہوگا. کہتے ہیں, علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایک بار ایک وقت ایسا آیا, اسی منٹو سرکل کے پرنسپل تھے سر کیا نام ہے تھوروڈور. جی. ان کے پرنسپل سے طلبہ کی جھگڑا ہوا. جی. طلبہ نے اسٹرائک کی. طلبہ اسٹرائک کر کے رسالگنج پہنچ گئے. وہاں سے منانے کے لیے لوگ گئے ان کو کہ نہیں ہم اب نہیں جائیں گے, جب تک وہ پرنسپل نہیں ہٹائے گا ہم نہیں جائیں گے, اس کے پرنسپل کو ہٹائیے آپ. خط لکھا علامہ اقبال نے یورپ سے. انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں, رہنے دو سر پہ ابھی اس تاج کو رہنے دو. تو حکومت وقت سے ساز, حکومت وقت سے کس طرح سے اپنے زندگی کے امور طے کیے جائیں, سر سید احمد نے یہ پیغام بھی دیا. حکومت سے بگاڑنے کا پیغام نہیں دیا.
اگر حکومت سے بگاڑنے کا پیغام وہ دیتے، علماء جس طرح سے انگریز حکومت کے خلاف صف آرا تھے اور ان کی تعداد شہیدوں کی زیادہ بھی ہے، اگر سر سید علی احمد بھی ان کی آواز میں آواز ملاتے تو میں مطلب میرا یہ راسخ عقیدہ ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کبھی قائم نہیں ہوتی، صحیح فرمایا، بالکل صحیح، کبھی قائم نہیں۔ تو میں بہت بہت شکر گزار ہوں اپنے تینوں محسنین کا، اردو ادب چینل کا، اس کے بانی خورشید صاحب کا، سر انصاری صاحب کا، کہ یہ پروگرام جو انہوں نے یہاں رکھا، یہ پروگرام کا مہینہ ہے سر سید احمد کی یوم پیدائش کے تعلق سے۔ ہم سر سید کے بارے میں جتنا بولیں گے، جتنا اس کو لوگوں تک پہنچائیں گے، سمجھیے کہ ہم اتنا ہی ان کے جو ہم پہ قرض ہے وہ اس کی ادائیگی ہو رہی ہے، اگرچہ کہ ہم زندگی بھر بھی سر سید احمد کا قرض ادا نہیں کر سکتے، تاہم جو کچھ کر سکتے ہیں، اور بقول انصاری صاحب کے اس کی قدردانی تو وہاں دیکھیے جہاں جو یونیورسٹی سے بہت دور رہ رہے ہیں، جی جنہوں نے سر سید ڈے یہاں پر منایا ہے زمین پہ بیٹھ کر کے، جی نان اور گوشت زمین پہ بیٹھ کے کھائے ہیں جنہوں نے، انہیں وہ یاد آتے ہیں جی کہ کاش وہ دن بھی آ جاتے، ہم کس ہال میں ہوتے، ایس ایس ہال میں رہنے والے، آر ایم ہال میں رہنے والے، سمجھے صاحب، وقار الملک میں اس میں رہنے والے، حبیب ہال میں رہنے والے لوگ، سلیمان میں رہنے والے لوگ، آج نہیں ہے وہ، ان میں سے جنہیں کتنے لوگ تو کیا نام ہے اس دنیا سے گزر گئے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو بوڑھے ہو گئے، اور کتنے ایسے شہدائی ہیں اس یونیورسٹی کے طالب علم ہیں، فارغ التحصیل ہیں، جو مختلف بڑے بڑے عہدوں کو فائز ہیں۔ تو یہ سب جو ہے وہ سر سید علی احمد کی برکتوں، ان کی ہماری تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس محسن کی قبر کو نور سے بھر دے، اور ہمیں ان کی سوچ کا وہ حصہ جو ابھی ہمارے ذہن میں نہیں آیا ہے اسے ہمیں عطا فرما۔ سر سید بلا شبہ ہمارے بیچ میں نہیں ہیں، لیکن علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ مرد مومن کو تو موت آتی نہیں، بالکل، مرد مومن کبھی نہیں مرتا، اور عاشق رسول تو کوئی مرتا ہی نہیں۔ کیا بات ہے، عاشق رسول کبھی نہیں مرتا، مولا علی کا عاشق کبھی نہیں مرتا، بے شک بے شک بے شک، یقیناً، کبھی نہیں مرتا۔ وہ تو فن ہو، عمارت ہو، تحریر ہو، تعمیر ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس کے اندر خون جگر شامل ہے تو وہ فن بھی قائم رہے گا، وہ تحریر بھی قائم رہے گی، اور وہ شخصیت بھی قائم رہے گی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہیں غافل، اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ عالی جناب ڈاکٹر صداقت اللہ خان صاحب، آپ نے انتہائی بصیرت افروز گفتگو سر سید علیہ الرحمہ کے سلسلے سے کی، اور میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو یہ آپ کی گفتگو انتہائی پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، آپ ہمیں اپنے کمنٹ سے ضرور نوازیں، اس ویڈیو کو، اس پروگرام کو آپ لائک کریں، اور جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے شیئر کریں، اردو حلقے میں، اردو کے چاہنے والوں میں، سر سید کے چاہنے والوں میں، اور آپ ہمیں اپنے کمنٹس کے ذریعے سے یہ بھی بتائیں کہ ہمیں اس طرح کے پروگرام سر سید پر خصوصاً اس دوران اور لے کر آنے چاہیے یا نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ یقیناً اس طرح کے پروگرام دیکھنا چاہیں گے۔ تو بہرحال آپ اپنے خیالات سے ہمیں ضرور نوازیں، اور میں انتہائی شکر گزار ہوں ایک مرتبہ پھر ڈاکٹر ایس یو خان صاحب کا، ڈاکٹر عرفان جمالی صاحب کا، اور ہمارے اہم خورشید صاحب بھی ہمارے شکریہ کے اس لیے مستحق ہیں کہ انہوں نے سر سید کی محبت میں، علی گڑھ کی محبت میں اتنا خوبصورت پروگرام منعقد کیا۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع سے، کسی پروگرام سے کے توسل سے ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں، کسی عظیم شخصیت کے ساتھ، کسی علمی شخصیت کے ساتھ، کسی بڑے فنکار کے ساتھ۔ تب تک آپ ہمیں اجازت دیں اور اس پروگرام کو ضرور لائک کریں۔ خدا حافظ۔ اردو کے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ایم خورشید خان کا اردو ادب یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور گھنٹی کے نشان کو ایک بار دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں 8477965321 پر۔